اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ جاننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کی رکعات کتنی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح یہ شب معراج کو بھی پڑھی جاتی ہے، شب معراج کی رات کو، ٹھیک ہے، اور شب بارات کو بھی پڑھی جاتی ہے، اور رمضان شریف کی جو راتیں ہیں، 27ویں کی رات، 25 رات، اس رات کو بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ معراج میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے، صلاۃ و تسبیح کی نیت سے 4 رکعات اس طرح ادا کریں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت ہم دل کے ارادے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے دل میں نیت ہے کہ میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو بھی کہتے ہیں اور زبان سے بھی ادا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر زبان سے ادا نہیں کریں گے اور اگر آپ کے دل میں نیت ہوگی پھر بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر اور اس کے بعد ثنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ تسبیح ہم نے کون سی پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت اخلاص، سورت کوثر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اکبر، اور رکوع میں ہم نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں ہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے رکوع سے اٹھا کر یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد ہم نے قومے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، قومے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے سجدے میں چلے جانا، ٹھیک ہے۔ سجدے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد سجدے میں ہی سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ تسبیح یہی پڑھنی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وہ جو تسبیح اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان یعنی اس کو جلسہ کہتے ہیں، جب ہم پہلا سجدہ ہم ادا کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ۔ اس کے بعد اسی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے سجدے سے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی جب ہم دوسری رکعت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام ارکان اسی طرح سے تسبیح پڑھے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی رکعت میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر رکعت میں 75 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
4 رکعت میں 300 تسبیحات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 رکعت میں 300 تسبیحات یہ پورے کرنے ہیں. اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دیں. اور اس بات کا خیال رکھیں، یہ جب ہم دوسری رکعت میں ہم بیٹھیں گے التحیات میں جب ہم بیٹھیں گے، اس میں ہم نے التحیات یہ کمپلیٹ پڑھنی ہے، پھر درود شریف یہ بھی کمپلیٹ پڑھنا ہے، پھر رب جعلنی یہ بھی کمپلیٹ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے. دن اور رات میں ایک مرتبہ پڑھیں، یعنی صلاۃ و تسبیح دن رات میں ایک مرتبہ پڑھیں، یا پھر ہفتے بھر میں پڑھیں، یا پھر ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، یا عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ونیز متبرک راتوں شب معراج، شب برات اور شب قدر میں بھی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام باعث برکت و فضیلت ہے. سنن ابی داؤد شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تمہارے گناہ روئے زمین کے باشندوں کے گناہوں سے بھی زیادہ ہوں گے، تب بھی اللہ عز و جل اس نماز کی بدولت تمہارے گناہ بخش دے گا. تو ہمارا یہ بلیف ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ سچ ہے، اور ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں زندگی میں ہمیں ہر سال شب دیکھیں یہ کتنے دیر لگتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. شب معراج، شب بارات اور شب قدر، ان تینوں راتوں کو ہمیں کم سے کم ہمیں اس صلاۃ و تسبیح کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.